اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد و یکتا کے لیے جو ظلمت عدم سے زندگی کا ظہور کرتی ہے، اور جس ذات کا چشم حیات آب و گل کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے۔ بے پایاں درود و سلام محمد وآل محمد پر کہ بہار ہستی کا وجود جن سے قائم و دائم ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام معرفت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان نقاش الحسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب اہل بیت پر چلنے والوں کے لیے یہ ہمیشہ سے فخر رہا ہے کہ ہم نے دین، اسلام، احکام، توحید جو کچھ بھی لیا ہے اس کے اصل مرجع اہل البیت ہیں۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اہل بیت سے سیکھا ہے۔ خدا کی ذات کو پہچانا ہے تو وجود ائمہ سے، اس کائنات میں رسول اکرم قدر کی عزت کو پہچانا ہے تو وجود ائمہ سے۔ تو ہمارے دین کا اصل مرجع اور ماخذ اہل البیت ہے۔ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے پروردگار نے زندگی میں ایک اور موقع فراہم کیا کہ ہم شہر اللہ جیسے اللہ کے مہینے کے جو مہمان بن رہے ہیں۔ پروردگار کا ہزارہا لطف و کرم ہے ہماری ذات کے اوپر، پر جتنی خوشی کی جائے کم ہے۔ میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کی آمد پر، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پروردگار کے اس ماہ میں جس طرح حقیقی بندگی ہے ویسے کر پائیں۔ ہمارے ساتھ اس دفعہ ہماری نشست میں ایک خصوصی مہمان تشریف فرما ہیں جو ایک اچھے جید عالم بھی ہیں، ایک فاضل شخصیت ہیں، ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بہت ساری صفات جن کی شخصیت میں جمع ہے۔ ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس دفعہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ مہمان بن کے آئے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ قبلہ کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے واقعی علمی باتیں اور اہل بیت کے جو موتی جو ہیں وہ سمیٹ کر ہمیں ایسے دیتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچوں کو غذا دیتی ہے۔ انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں قبلہ۔ جیسا کہ آج کل جو ماہ رمضان کی آمد ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ جو مہینہ خوشیوں والا مہینہ کہا جاتا ہے، برکت والا مہینہ، انسان کو خوش ہونا چاہیے، آپ کس جہت سے دیکھتے ہیں کہ انسان کو کیوں خوش ہونا چاہیے؟ اس میں کیا خصوصی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ البتہ آپ کی اجازت سے آپ کے سوال کا میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور کافی لوگ اس سے خوش نہ ہوتے ہوئے یعنی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو واقعاً بندگی کا ذوق رکھتے ہیں، جو عاشق عبادت ہیں، جو لطف اندوز ہوتے ہیں، انہی کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اما اگر کوئی قید و بند سمجھتے ہیں اور روزے کو صرف بھوک اور پیاس سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ یعنی روزہ واقعاً مشکلات اور یعنی پریشانیاں لے کے آتا ہے۔ اگر کوئی اس معنوی اور عرفانی زاویے سے دیکھے کہ ظاہراً دیکھنے میں پیاس ہے لیکن ایک ایسی سیرابی ہے جو قابل تصور نہیں ہے، ظاہراً دیکھنے میں چند لمحوں کے لیے بھوک سی ہے، لیکن یہ وہ بھوک ایسی مٹا دیتی ہے کہ انسان کو میدان عرصہ محشر میں کبھی بھوک نہیں لگ جاتی ہے۔ تو ان افراد کے لیے واقعاً خوشحالی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اے اس مہینے پر کہ جس کے آنے کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا ہے۔ میرا سلام ہو جو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر کہ رحمتیں لے کے آتا ہے اور ہمارے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر جو اپنے دامن میں لیلۃ القدر جیسا تحفہ ہمارے لیے لے کے آیا ہے۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ میرا سلام ہو اس مہینے پر جس میں دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی اس زاویے سے اس مہینے کی عظمت کو سمجھتا ہو تو واقعاً جشن منانا چاہیے، خوشحالیاں منانا چاہیے، کہ چونکہ مہمان کی قدر و قیمت اسی میں ہے کہ اس کا اکرام ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی مہمان نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس ماہ میں گناہ بخشے جاتے ہیں، لیلۃ القدر سمیٹے ہوئے، اس لیے بہت ساری خوشیاں اس مہینے میں جس سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ تو قبلہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر حصہ
زندگی کا ہر عمل اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اہل البیت چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک حقیقی مومن کو یہی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. جو کہ پروردگار کا مہینہ کہلاتا ہے یہ رمضان، تو یقیناً آئمہ نے اس کے آمد کا جو استقبال کا طریقہ ہے، کس طرح اس کو جو ہے وہ استقبال کیا جائے اس کا. اچھا سوال ہے کہ ایک تو یعنی اشارہ کیا ابھی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام یعنی کن کن الفاظ سے اور کن القاب سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یعنی کسی بھی مہینے کا آغاز رویت ہلال سے ہوتا ہے کہ چاند جب نظر آتا ہے تو مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر مہینہ اسلامی جو ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرہ کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، تو انہی چاند سے حساب ہوتے ہیں. تو مہینہ تو اپنی جگہ اس کی عبادات اور اس کا احترام اور تعقیبات وہ اپنی جگہ، صرف رویت ہلال کو بھی یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی اہمیت دیتے تھے اور تاکید فرماتے ہیں. خود بھی یعنی چاند دیکھنے کو ٹائم نکال کے چاند رویت ہلال کے لیے تیاری کرتے تھے، چاند دیکھتے تھے اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اجرام فلکی کو اہل زمین کے ساتھ یعنی ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی مربوط رکھا ہے کہ یعنی روز زمین پہ جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں انسان کی طبیعت میں، شریعت میں، حالات میں، آسمان سے جدا نہیں ہے. ظاہری ان آنکھوں سے نظر نہ آنا اپنی جگہ، لیکن ہر چیز ہمارے جیسا اسی سورج کی تپش کو لیجئے گا، ان کے یعنی برف کا پگھلنا، فصلوں کا یعنی ان سے پکنا، درختوں کا اگنا، فصل کا اگنا، انسان کے نشو و نما، حیوانات کے نشو و نما کا، اور روشنی دینا، انرجی دینا، طاقت دینا، یہ ساری چیزیں سورج سے ہیں. اسی طرح چاند کے فوائد ہیں، اسی طرح ستاروں کے فوائد ہیں. تو بڑی اہمیت دیتے تھے. اور یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر دعا فرماتے تھے کہ اور اس دعا کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہی چونکا دینے والی ہے اور وہی یعنی سرمایہ فکر بھی ہے انسان کے لیے. فرماتے تھے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتلاوت القرآن وقام الصلاۃ واتاء الزکوٰۃ. تو یعنی اللہ اس ہلال کو ہمارے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر نمایاں فرما اس حال میں کہ یعنی یہ امن کا پیغام لے کے آئے اور یہ مہینہ ہمارے لیے امن کا مہینہ ہو، یہ تلاوت قرآن کا، ذکر الہی کا، نماز کا، تو یعنی اسلام کا، سلامتی کا مہینہ ہو. ایک اور دعا میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یعنی پڑھا کہ جب چاند نظر آتا تھا تو یہ دعا فرماتے تھے، پروردگار ہمیں اس مہینے کے لیے محفوظ رکھ اور اس مہینے کو ہمارے لیے محفوظ رکھ. ہر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یعنی انداز میں اس دعا کے چاند کے آنے کے لیے دعا کرتے تھے. یہاں میں آپ سے اجازت لے کے اس مطلب کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کیوں پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام ایمان بعد میں، سلامتی بعد میں، اسلام بعد میں، تلاوت قرآن اور ذکر و فکر یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے فرمایا امن کا تذکرہ. اس لیے کہ امن فکری، امن اخلاقی، امن معاشی، امن سیاسی، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے فکر کے اندر ہو، چاہے زبان کے اندر ہو، چاہے سیاستدان کے اندر ہو اور چاہے معاشرے کے اندر ہو، اگر یہ امن ہے تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی عادت بھی کر سکتے ہیں اور طلب کسب معاش بھی آپ کا صحیح ہے، حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے اگر یعنی انسان فتنوں کی آگ میں ایسا گر گیا ہو کہ یہ امن کی دولت اگر انسان کے پاس نہ ہو تو کوئی مزہ کسی چیز میں باقی نہیں رہتا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ دو چیزیں انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو اسے احساس نہیں ہے، الامن والعافیہ. عافیت یعنی صحت مندی، صحتیابی، سلامتی بدنی، روحی، جسمی، فکری. یہ چیز اگر ہے تو سب کچھ ہے، تجارت بھی ہے، عبادت بھی ہے، سفر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، خدمت بھی ہے، سب کو. یہ دونوں چیزیں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معاشرے کے پرواز کے لیے، معراج کے لیے دو پر ہیں، الامن والسلامہ. اب اس میں اس دعا کے اندر سلامتی بھی ہے، سلامتی فکری، سلامتی جسمی،
سلامتی عقلی و معاشی معاشرتی لقمے کی سلام، اور یہ وہ سلام ہے کہ انسان کی زندگی کے اوپر رب ذوالجلال نے سورہ مریم میں 3 مرتبہ سلام بھیجا، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اب یعنی بالغ معاشرہ یہ ہے کہ صرف یہ دعا نہیں پڑھنا ہے کہ خداوندہ ہمیں اس مہینے کو امن قرار دے، یہ نابالغ معاشرے کا ہے کہ صرف الفاظ پہ گزارا کرے۔ بالغ معاشرہ یہ ہے کہ خود کردار بھی ادا کرے کہ معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے کسی کی غیبت نہ کرے، میری زبان امن ہو دوسروں کے یعنی حرمت و عزت کے لیے۔ نہیں قبلہ، ہم جو امن کا مطلب جو معاشرے میں لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کہیں جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا، جو قتل و غارت ہو گئی، اس سے بچنا امن ہے۔ میں سمجھ گیا آپ بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ امن سے مراد یعنی بدبو، بارود کی بدبو نہ آئے، جی یہ امن ہے۔ نہیں، وہ بات آخر میں جا کے بارود کی بدبو آتی ہے انسان کے کرتوتوں سے، وہ پہلے انسان کے دماغ میں دھماکہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ میں۔ اگر کوئی خاص کر کوئی عالم ہو، کوئی لیڈر ہو، کسی کے پاس کوئی اقتدار ہو، تو یعنی دوسروں کو زیر کرنے کے لیے جو باتیں کرتا ہے، حد کی حرمت بھی ہے، غیبت بھی ہے، تہمت بھی ہے، یہ اس بارود سے 1000 گنا خطرناک ہے۔ بارود کی بدبو اگر دھماکہ ہو جائے تو چند آدمیوں کی جان لے گی اور بدبو بھی ختم ہو جائے گی، لیکن الفاظ و کردار اور نگیٹو سوچ کی جو دھماکے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ انسان مر نہیں جاتا ہے لیکن عزت کی زندگی کی طرح بچ بھی نہیں جاتا ہے، یعنی یہ ہے۔ تو لہٰذا الامن والسلام، اسلام بعد میں اور ایمان بعد میں، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کم از کم اس مہینے میں، اور کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر سمجھ لیں انشاءاللہ۔ انتہائی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں قبلہ کہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت سے انسان رک جائے، دوسرے کے لیے اچھا سوچنا بھی یہ بھی ایک امن کی علامت ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ یہ جو آپ نے چاند کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ رؤیت ہلال کا تعلق انسان زندگی پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اس کے اثرات ہیں، متصل ہیں، تو کچھ معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں چاند نظر نہیں آتا، ظاہر نبی کیونکہ ماہ رمضان ہے، ہماری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے، وقت افطار جو ہے مثلا چاند نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں چاند کو معیار رکھنا چاہیے، وقت کو معیار رکھنا چاہیے، یا جو معاشرہ ہے اسے معیار رکھنا چاہیے، تو وہاں پہ انسان کیا کرے؟ شاید آپ یہ فرمانا چاہیں گے کہ مثلا اگر چاند نظر نہیں آیا ہے، جی اگر پہلے ہی دنوں میں یہ مسئلہ ہے تو یعنی چاند ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ جی، یا انسان اپنی نظروں سے دیکھے، یہ علم الیقین ہے، حق الیقین ہے، خود دیکھے۔ اب اگر خود دیکھے اور پوری دنیا نہ دیکھے، پورے شہر والے کہیں کہ انکار کریں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، چاند ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دیکھنے والے پر حجت ہے اور روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے پورا معاشرہ کہے کہ نہیں، پورا معاشرہ کہے۔ اما اگر انسان نے خود نہیں دیکھا ہے تو اس صورت میں پھر مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہ گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، یا اگر وہ میسر نہ ہو تو کچھ ایسے افراد جن کے کہنے سے، باوثوق افراد جن کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو رؤیت ہلال کے اوپر، ان کی بات کو مانا جائے، یا شہرت ہو شہر کے اندر کہ انسان کو یقین آ جائے کہ کسی غلط بات پر یہ شہرت نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً چاند نظر آیا ہوگا۔ تو یعنی یہ ہے، اس طرح یعنی ثابت ہو، چاند ثابت ہونے کے بعد انسان کے اوپر عبادت ضروری ہے۔ فوائد چاند قرآن مجید کے حوالے سے، یسألونک عن الاہلہ، اے میرے حبیب یہ چاند کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں۔ اصل میں وہ پوچھا انہوں نے کسی اور کے لیے تھا اور جواب کوئی اور آیا۔ یہ چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے، کبھی درمیانہ کیوں ہوتا ہے، کبھی غائب کبھی ظاہر ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا کام تھا یعنی اجرام فلکی کے گردش سے مربوط ہے یہ، کہ مثلا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کریں کہ یعنی 60% 70% اتنا ظاہر کر دیتا ہے کہ روئے زمین والے اسے دیکھ لیتے ہیں، باقی کچھ حصہ نہیں دیکھتے ہیں۔ جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے 120 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے، جس حصے پہ نہیں پڑتی ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 120 سینٹی گریڈ سردی ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا تھا، یہ کبھی چھوٹا، سورج تو ایک ہی حال میں ہے، نہ کبھی چھوٹا ہوتا کبھی بڑا ہوتا ہے، نہ ہے نا، لیکن چاند کیوں اس طرح ہوتا ہے؟
جواب یہ آیا کہ یعنی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ فلکی جو نظام ہے چھوٹے بڑے ہونے کا، یہ تمہارے فائدے کا نہیں ہے، اسے نہ پوچھو، اس کا فائدہ تمہاری زندگی کے ساتھ کیا ہے، کیا ریلیشن ہے اس چاند کا انسان کی زندگی کے ساتھ، سیاسی، اقتصادی، مذہبی وغیرہ۔ مواقیت للناس، یہ آپ کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، اللہ نے بنایا ہے، آسمانی ٹائم ٹیبل، کون کس طرح بالغ ہو جاتا ہے، اور مثلاً قرض ادا کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، شادی کا مسئلہ، طلاق ہے، حج پہ جانا ہے، وصیت پہ عمل کرنا ہے، اس طرح کی وہ ساری چیزیں جو کسی ٹائم کے ساتھ فکس ہوئی ہو، مقرر ہوئی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ تو واقعاً ایسا ہی ہے کہ انسان یعنی اگر چاند نظر نہ آئے تو کتنا تڑپ جاتا ہے، اور زندگی کا سارا نظام اسی کے اوپر ہے۔ تو اللہ یہ خود ایک رب العزت کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو احساس نہ ہونا، وہ اپنی جگہ کہ بس چاند نکلا، غائب ہو گیا، ابھر گیا، چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا نا، لیکن اگر انسان اس کے طرف معرفت کی نگاہ سے دیکھے تو شاید ایک لمحہ بھی اس سے اپنے ذہن کو دور نہ کرے، بس سوچتا ہی رہے، سوچتا رہے۔ اور قرآن میں دعوت بھی یہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر انسان فکر کرے، اور خاص کر چاند یعنی عید والی چاند کے اوپر کتنی ساری دنیا کی توجہ ہوتی ہے کہ چاند نظر آ جائے، چاند نظر آ جائے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس اگر ہمارے قسمت میں ہے اور گردش کے سسٹم میں اگر آیا ہے تو نظر آئے گا، نہیں، وہ اگر اس نے نظر آنا نہیں بھی ہے تو سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چاند نظر آ جائے۔ اتنی نا شان و شوکت کے ساتھ یعنی اہمیت دی ہے اللہ نے اس کو۔ لیکن قبلہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ عید کا جو چاند ہے، در حقیقت عید کا چاند تو رمضان کا چاند جیسے نظر آیا تو عید تو شروع ہو گئی، انسان کی مغفرت کا مہینہ ہے، انسان کی بخشش کا مہینہ ہے، حقیقی چاند تو یہ ہو گیا اور حقیقی تو یہ ہو گئی۔ اور دوسرا، مختلف علاقوں میں پھر رمضان کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، مثلا یہاں پہ چاند 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں بعد میں نظر آتا ہے، تو ہر کا رمضان علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جی، ہوتا تو ہے پریکٹیکلی، عیدیں الگ ہوتی ہیں، آج کل تو 3 دن عید ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہے نا، ایک سنڈے کو عید مناتا ہے تو ایک منڈے کو عید مناتا ہے، ایک ٹیوزڈے کو عید مناتا ہے۔ مثلا عرب ممالک میں بعض جگہوں پہ الگ عید ہے تو ایران عراق میں الگ عید ہے تو ادھر، اور مثلا فرض کریں انڈونیشیا سے لے کر مغربی دنیا اور امریکہ وغیرہ، اصل میں ہے یہ گردش جو ہے نا کہ جہاں سے سورج یعنی سورج اوپر ہے، چاند نیچے ہے، اور سورج اور چاند کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کروں 14 کروڑ 7 لاکھ کچھ کا فاصلہ ہے، چونکہ ہمارے اور چاند کے درمیان 3 لاکھ کلومیٹر بھی نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ 360 کلومیٹر، لیکن سورج کے ساتھ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، تو وہ جو فاصلہ ہے وہ قابل تصور نہیں ہے۔ لیکن جب چاند ساتھ ساتھ اس کے سائے کے ساتھ جب سفر کر رہا ہو تو اس وقت اس کو محاق کہتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا ہے، اور چونکہ سورج کی گردش تیز ہے، چاند پیچھے رہ جاتا ہے، پیچھے رہ کے یعنی 22 گھنٹے کے بعد زمین پہ رہنے والوں کے لیے قابل رؤیت ہو جاتا ہے، دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جہاں سے اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ زمین کے جس خطے سے یہاں سے نظر آنا شروع ہو گیا، فرض کریں پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ گھوم کے یعنی یہ مثلا مغربی ایشیا اور لے جا کے ترکیہ اور لے جا کے یونان اور یعنی لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ لاس اینجلس سے پیچھے مڑ کے نیوزی لینڈ جاپان ہوتے ہوئے دوبارہ اسی پاکستان کے خطے پر آنے تک یہ ایک رات ہے۔ جہاں سے رات کا آغاز ہو گیا ہے وہیں سے دوبارہ گھوم کے آنے تک 24 گھنٹے کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے، یہ ایک رات ہے۔ لیکن چونکہ یعنی جب رات ادھر گئی تو ادھر دن آیا تو ہمیں 2 دن لگتے ہیں، 2 دن نہیں ہیں، در حقیقت میں دن ایک ہے۔ وَإِلَّا آپ یعنی عید کی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم یعنی بحق یعنی ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اب مسلمین تو پوری یونیورس میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں مسلمان، ھذا اليوم، الایام نہیں ہے، یومین نہیں ہے، ان دنوں کو یا ان 2 دنوں کو نہیں ہے، ایک دن ہے، دن ایک ہے، اس کی راؤنڈ پوری کرۂ زمین کے اوپر 24 گھنٹہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک اللہ کی نعمت بھی ہے کہ 5 ٹائم جب آپ اذان دیتے ہیں تو یہ پورے کرۂ زمین کے اوپر اذانوں کا ایک تسلسل، ایک موج
یعنی روز زمین کے اوپر جاری ہے اللہ کی طرف خالی سے. نہیں ہے پروردگار ہاں کوئی ذکر یعنی کوئی لمحہ خالی نہیں ہے. جی انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ آپ. جو چاند دیکھ لیتے ہیں ان کے لیے تو روزہ ثابت ہو گیا، مثلا خود دیکھ لیا تو ثابت ہو گیا، یا جو باقی طریقے آپ نے بیان کیے قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن ہم پریکٹیکل زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی دیتے ہیں جن کے لیے ایک طریقہ بھی نہیں مل پاتا. مثلا کوئی جیل میں، زندان میں، کسی ایسے ملک میں ہے جہاں جو اسلامی ملک نہیں ہے، اور وہاں سے سورج کا چاند کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اب اسے کیسے پتہ چلے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، یا شک ہو کہ آیا دن ہے رات ہے؟ اس حوالے سے قبلہ پھر کیا فرمائیں گے؟ ہاں صحیح بات ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتے ہیں، یعنی کئی کیٹیگریز ہیں. ایک آدمی وہ جس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جی. دوسرا یہ جس کو 2 عادل گواہوں نے بتایا، تیسرا یہ کہ شہر میں مشہور ہو گیا. جی. لیکن آج کل کے یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس پرچار نے کسی حالت کو چھپنے نہیں دیا ہے. اس کے بھی فوائد ہیں. مثلا اس کے باوجود بھی فرض کریں کہ کوئی ایسا آدمی جو یعنی نہ سن سکتا ہے کسی کی گواہی کو اور نہ خود چاند دے سکتا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، سن بھی نہیں سکتا ہے، لیکن مکلف ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے. یا وہ ایسے زندان میں بند ہے جہاں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اسے، تو لیکن اللہ کی بندگی میں تو ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی اگر انتہائی کوشش کے باوجود بھی کہ یعنی اگر پتہ نہ چلے کہ مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو پچھلے سال جہاں سے یعنی ماہ رمضان ختم ہو گیا ہے، عید ہوئی ہے، وہاں سے کاؤنٹ کرتے ہوئے 11 مہینہ ختم کریں. اچھا. ہاں 11 مہینہ کاؤنٹ کر کے 12ویں مہینے کو روزہ رکھے. اس کی تکلیف. ہاں یا اگر اسی پہلے والے شعبان کا مہینے کا اسے پتہ ہے کہ شعبان چل رہا ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ شک جو ہے اس میں ہوتا ہے، 29 کے دن گزرنے کے بعد شک ہوتا ہے. تو اس یعنی 29 والے دن جو شمار ہوگا، اگر شک ہو تو اس دن نہ رکھے، اس کو ماہ شعبان کا 30واں دن حساب کرے. 30 دن مکمل کرے. 31واں دن نہیں ہوتا، 28 میں نہیں ہوتا ہے، یا 29 کے ہوں گے ایام یا 30 کے ہوں گے، تو ایک دن کا شک ہوتا ہے. اس دن اگر اسے یقین نہ ہو تو روزہ نہ رکھے. مستحب طور پہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے یقین نہ ہو تو جب تک کہ یعنی 30 دن شعبان کا پورا ہو، یعنی شک ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. اگر یقین ہو تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو پھر یعنی اگر کسی کو یقین ہو تو اچھا ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. خبر پھیلتی ہے. اور لیکن آیا پوچھنا ضروری ہے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے. سب سے زیادہ تجسس لوگوں میں اسی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا عید کے راتوں میں لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، اور علماء کرام کی نیندیں بھی اڑا دیتے ہیں. کالوں پہ کالے آئیں گے، کالوں پہ کالے. بابا ضروری نہیں ہے کال کرنا. ثابت ہو جائے تو عید کرنی ہے، نہ ہو جائے تو عید نہیں کرنی ہے. ثابت کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. چلو شروع میں روزہ رکھنے کے لیے کہ اگر نہ رکھیں بعد میں دوبارہ قضا رکھنا ہوتا ہے، کفارہ آتا ہے وغیرہ. کوئی کہے کہ نہیں، پھر اگر وہ عید ثابت ہو جائے اور عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اسی لیے ہم حرمت سے بچنے کے لیے اس طرح تجسس کر رہے ہیں. نہیں جناب، ثابت ہو، آپ کو یقین ہو کہ آج عید کا دن ہے، تب روزہ رکھے تو حرام ہے. اگر آپ کے پاس ثابت ہی نہیں ہے تو حرام کتوں آیا ہے؟ ثابت ہو تو حرام. ہاں آپ نے استصحاب کرنا ہے کہ پچھلے دن مثلا چاند ثابت نہیں تھا، آج 30 تاریخ ہے، یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے رکھنا، یعنی حرام ہے. مثلا روزہ رکھنا عید کا دن اگر ہو جائے تو حرام. اگر اما شک ہو تو کوئی حرام نہیں. یہ مسئلہ یعنی اس کی طرف عوام مومنین توجہ نہیں دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے بڑا. تو یہ اچھا سوال کیا آپ نے. انشاءاللہ اس پر بھی امید ہے کہ اور فرمائیں گے انشاءاللہ یقیناً غور فرماتے رہیں گے. اور قبلہ انتہائی خوبصورت فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں مومنین جو ہے وہ رمضان کو اہمیت دیتے ہیں، عید کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو رمضان کی اہمیت جو ہم نے سمجھی ہے، جہاں سے گفتگو ہماری چلی تھی، وہ اہل البیت کے طریقہ سے تھی کہ دین کا اصل مرجع جو اہل البیت ہیں، اور اہل البیت نے جو ہے رمضان کا استقبال کیسے کیا. ہمیں اہل البیت کی زندگی اگر دیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ائمہ نے روزے رکھے، خود وقت افطار جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہ کے جو ہے وہ مومنین کو کھانا کھلا دیا. اس میں بھی ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، ہمیں سیرت اہل بیت سے یعنی کوئی ایک درس یا واقعہ، کیونکہ وقت اختتام کو ہونے والا ہے، ہم جاننا چاہیں گے کوئی ایک سیرت اہل بیت سے ایسا واقعہ بتا دیں
جو ہمیں رمضان کی عبادت مزید کرنے پہ مجبور کرے؟ عبادت یعنی ایک ہوتا ہے روزہ رکھنا، ایک ہوتا ہے روزے سے لطف اندوز ہونا۔ ہاں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی 11 مہینہ مکمل عبادت میں گزر گئی ہو، اور یعنی روزے پہ ہی روزہ کے ساتھ یعنی جن کی زندگی گزری، اس مہینے میں تو وہ تو اس کو شروع دن کو ہی عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ ہماری زندگی اور ائمہ معصومین کی زندگی میں یہ ہے کہ جب عید ختم، جب مہینہ ختم ہو تو تب ہم عید کہتے ہیں، گویا خود کو آزاد سمجھتے ہیں، اور وہ جب یعنی ماہ رمضان شروع ہو تو اس دن کو عید قرار دیتے ہیں۔ اچھا، بلکہ یوں کہیں کہ اس مہینے کو یعنی ان کی سیرت کے پیش نظر زندگی کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ، ماہ رمضان کو سال کا پہلا مہینہ کہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو مکمل صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور قضاء و قدر کی باتیں آ جاتی ہیں۔ سال بھر انسان نے کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، اس حالت سے، اس زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مہینے کا، سال کا پہلا دن اور پہلا مہینہ اگر شمار کریں، اور جس طرح اللہ نے ہمیں پاک کیا اس مہینے میں، اور 11 مہینہ خود کو اسی طرح پاک رکھیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ پورا مہینہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ ساتھ میں نہ فقط مہینہ بلکہ پورا سال آپ اللہ کے رحمت کے مہمان ہیں انشاءاللہ۔ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، قبلہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور خود ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے بھی دیکھتے ہیں کہ وقت افطار 1 یا 2 کھانوں سے جو ہے وہ آپ افطار کیا کرتے تھے۔ آپ ہمارے مومنین کے لیے یہ پیغام بھی یقیناً آپ کی جانب سے انتہائی جو ہے وہ قابل فائدہ ہوگا کہ ہمیں دسترخوان زیادہ بھرنے کی بجائے ہمیں دوسروں کے دسترخوان کو زیادہ بھرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد قبہ میں روزے سے تھے، نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد افطار کا جب وقت ہوا، ہماری طرح نہیں تھا کہ پہلے ہم سحری کا انتظام کریں، پھر افطاری کا انتظام کریں، پھر روزہ رکھنے کا سوچیں، ادھر ایسا نہیں تھا، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ افطار ہوا، اعلان کیا اصحاب کرام میں کوئی ہے مجھے افطار کرانے والا؟ تو ایک صحابی گیا گھر جا کے دودھ میں شہد ملا کے لے کے آیا، پیغمبر اسلام علیہ السلام نوش فرمانے کے لیے ایک گھونٹ زبان مقدس پہ رکھ کر واپس کر دیا کہ میں نے ایک چیز مانگی تھی، تو 2 چیزیں لے کے آیا ہے، کیا ایک آن میں تو نے اپنے نبی کو کبھی 2 چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ سیرت سے حوالہ ہو، تو اس سے بہتر کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم دسترخوان پہ انواع و اقسام کے مائعات، انواع و اقسام کے پھل، انواع و اقسام کے معقولات اور غذا کھانے، تب بھی کوئی شکر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اگر اس طرح کی سیرت میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو تو پھر سیرت پہ عمل کرنے کی نشانی کیا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے قبلہ استاد بزرگوار سے رمضان کے استقبال کا طریقہ جو ائمہ اہل البیت کی نظر میں ہے وہ جانا، اور آخر میں ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ یقیناً ہم رمضان اسی طرح گزاریں جس طرح رسول اکرم قادر اور ان کی اہل البیت چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں واقعاً سیرت اہل البیت پہ چلتے ہوئے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ نشست اسی طرح آگے جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔